الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. ناظرین، حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے اور مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، آج سوچا کہ قربانی کے اوپر بات چیت کریں گے، اس کے اوپر آج کا بیان ہو تاکہ ہمیں قربانی کی حقیقت پتہ چل جائے۔ لاکھوں مسلمان عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، اور وہ قربانی ان کے ذہن کے اندر یہ چلی آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اب کرنی ہے، بس اتنا ہی قربانی کر لی، یا بعض اوقات کسی کو پیسے دے دیے کہ میری طرف سے قربانی کر لینا۔ لیکن قربانی کی حقیقت کیا ہے، کب سے شروع ہوئی ہے، کیوں ہمارے اوپر واجب ہے اور کس انداز میں کرنی چاہیے، اس کے مسائل کیا ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم ناواقف ہیں۔ تو سوچا کہ اس موضوع کو جتنا ہو سکے اس کو سمیٹ لیں تاکہ ناظرین، سامعین تک ہمارے یہ مسائل جو ہیں، قربانی کے، اضحیہ کے، سیکریفائس کے مسائل جو ہیں، ان تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ قربانی کی اصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلا دیجئے کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور واقعہ کیا ہوا؟ قرآن کریم نے سورۃ صافات کے اندر 23ویں سپارے 23 سپارہ کے اندر، سورۃ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ اس انداز کے اندر شروع کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جبکہ بیٹے
سیدنا اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے عمر کے کہ اب تھوڑا سا تیز دوڑ سکتے تھے۔ جب اس عمر تک پہنچ گئے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ۔ اس وقت والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، یا بنی، بنی والا لفظ عربی کے اندر پیار کے طور پر، محبت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ فقال یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، میں اپنے خواب کے اندر یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری قربانی ادا کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو مجھے بتلا کہ تیرے اس کے بارے میں رائے کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اولو العزم من الرسل، سینئر انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں، اور وہ ایک رات کو بھی، دوسری رات کو بھی، تیسری رات کو خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے، اکلوٹے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی میں قربانی ادا کر رہا ہوں اللہ کے واسطے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ نبی کی جو خواب ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ، باقی مخلوق ان کی جو خواب ہے یہ حجت نہیں ہوتی کہ خواب کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اور خواب میں یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو جب آپ جاگیں گے تو یہی کریں گے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام ان کے ساتھ اسی طرح ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کو خواب دیکھا، دوسری رات خواب دیکھا، تیسری رات خواب دیکھا، اور جب تینوں راتیں لگاتار یہ خواب دیکھتے رہے کہ میں اپنی بیٹی کی قربانی ادا کر رہا ہوں، تو یقین اس بات کا ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ رب العزت مجھ سے یہ قربانی چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مواقع کے اوپر، مختلف اوقات کے اندر، مختلف انداز کے اندر آزمایا گیا، مختلف انداز کے اندر آزمایا گیا۔ اس سے پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا، ان کو مکہ کی ریتیلی صحرا کے اوپر، ریتیلی صحرا کے اوپر چھوڑ دینے کا حکم ہوا، تو وہاں بیٹے اسماعیل کو بچپنے کے اندر اور اپنی بیوی محترمہ کو سیدنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ادھر چھوڑ دیا اللہ کے واسطے۔ اللہ نے اس کے نتیجے کے اندر زمزم کا پانی نکالا، جیسے پہلے ایک سیشن کے اندر عرض کر چکے ہیں ہم۔ اب دوبارہ آزمائش، جب آزمائش آتی ہے تو انبیاء علیہم السلام کے اوپر سب سے سخت آزمائش آیا کرتی ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا باپ نے اور فرمانے لگے کہ میں نے خواب کے اندر اس طرح دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیری قربانی ادا کر رہا ہوں، اب بتلا تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا تری، تو اس کے بارے میں کیا دیکھ رہا ہے، تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے والد محترم، افعل ما تؤمر، جس کام کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اندر انتظار نہ کر، اس کو جلدی سے کر، افعل جلدی کر لے۔ ستجدنی، رہا تم مجھ سے سوال کرتے ہو اس لیے کہ تم مجھے قربان کرنے والے ہو، تم مجھ سے سوال کرتے ہو، لہٰذا میں جواب یہ دیتا ہوں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تم دیکھو کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، میں بالکل تل ملاؤں گا نہیں، گھبراؤں گا نہیں، پکا صبر کروں گا ادھر۔ میں اب ہی سے فوراً آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
فلما بلغ معہ السعی، اتنی عمر ہو گئی کہ وہ ابھی صرف دوڑنے لگ گئے تھے۔ فرماتے ہیں صرف اتنی ہی عمر ہوئی تھی کہ بچہ جب تھوڑا سا دوڑنے لگتا ہے تو اس وقت والدین کو، ماں باپ کو ذرا زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ تیز تیز قدم جس وقت لیتا ہے، سعی کہتے ہیں تیز تیز قدم لینا۔ اسی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، تو سعی کا مطلب تیز تیز قدم لینا، بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا نہیں۔ جب وہ انسان چلتا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان اور پہاڑوں کی وادی کے درمیان جب آتا ہے تو انسان کے قدم ذرا تیز تیز ہو جاتے ہیں، تو اس کو سعی کہتے ہیں، سعی۔ ورنہ حرب یحرب اس کا مطلب ہے تیز دوڑنا، دوڑنا مقصود نہیں ہے یہاں مقصود ہے کہ وہ بچہ جب تیز تیز قدم لینا شروع ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصورت، بہت پیارا لگتا ہے، اور اس وقت والدین کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا جب اس عمر تک پہنچ گئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو اب اللہ رب العزت نے باپ ابراہیم علیہ السلام کو اس حالت کے اندر اور سخت آزمایا۔ اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہ والد محترم جب بھی آپ مجھے کہیں گے اسی وقت میں تیار ہوں، میری طرف سے کسی قسم کی روک نہیں ہے، آپ اپنا ارادہ پکا کر لیں، مجھے اگر قربان کرنا ہے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر انسان کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے اس وقت بھی آپ کو انشاءاللہ کہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی جواب، اسی جواب کا انتظار تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی کی تربیت کے اندر جو اولاد ہوگی، نبی کی تربیت کے اندر جو اولاد ہوگی ان کا جواب اسی طرح ہوگا، اور آگے اللہ رب العزت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی وقت کا نبی بنانے والے تھے۔ انہوں نے اس ٹھوس انداز کے اندر انہیں گویا یہ نہیں دکھایا کہ میں اپنی طرف سے بالکل تیار ہوں، پھر بھی اللہ تک چھوڑ دیا کہ اگر اللہ مجھے اجازت دیں گے، اللہ مجھے ہمت دیں گے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی تو میں صبر کر لوں گا۔ یہ بتلانے کے لیے کہ انسان کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے ہاتھ کے اندر انسان اپنی طرف سے جو کچھ بھی کرنا چاہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ والد محترم بڑے خوش ہوئے جواب کے ساتھ، اور پھر ادھر ان کی والدہ محترمہ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو بتلایا۔ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جیسے والد محترم اللہ کے حکم پر راضی تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیٹے محترم اللہ کے اس حکم سے بالکل راضی تھے، اسی طرح والدہ محترمہ اللہ کے اس حکم سے اسی طرح راضی، تیار ہو گئے۔ دن مقرر ہوا، نکل گئے۔ راستے کے اندر جب نکل رہے ہیں مکہ سے، اور اس نیت سے کہ کعبۃ اللہ کے قریب جہاں رہا کرتے تھے وہاں ان کو قربان نہیں کریں گے، تھوڑا سا مکہ سے نکل کر دوسرا ایک علاقہ ہے مینا کا علاقہ، اس علاقے کے اندر جا کر ہم ان کی قربانی دیں گے۔ وہاں سے جب نکلتے شیطان ان کے پاس آیا، روایت میں آتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اگر اللہ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے اور تم اس پر عمل کرنا ہی چاہتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تم اس بچے کی جان کو ختم کر دو، تمہیں صرف قربانی ہی دینی ہے، کیوں نہیں کہ آپ اس بچے کو زندہ چھوڑ دو اور کسی دمبے کو، کسی بکری کو، کسی جانور کو اس کی جگہ پر ذبح کر لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، فرمانے لگے تو شیطان ہے، تو مردود ہے، کنکریاں اٹھائی اور اس کو مارا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر شیطان نظر آتا تھا، اس نے جو ہی اس کو کنکریاں لگی، اس نے جب یہ باتیں کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اس کو ماری، اس کنکریوں کی وجہ سے اس کو یقین ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام صرف ان سے اعراض نہیں کر رہے بلکہ اس کو دھتکار رہے ہیں، اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ وہ پھر واپس آیا سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اکلوتا بیٹا ہے، اس عمر کے اندر تمہیں یہ نصیب ہوا ہے اور
اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ تو قربانی کا تھا۔ قربانی ضروری نہیں ہے کہ اس ہی کی کر لیں، کیوں نہیں کہ کسی جانور کی کر لیں یا اس کی جگہ کے اندر کوئی اور صدقہ خیرات کر لیں۔ یہ آپ کو ماں جو ہوتی ہے اس کا جو پیار اپنے اکلوتے اور اس حالت کے اندر بیٹے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح شیطان کو دھتکارا، اسی طرح سیدنا حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو جواب دیا، تو اللہ کا دشمن ہے، تو شیطان ہے، اللہ کے حکم سے تو ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو ہم سے دور ہٹ جا، اللہ کا حکم پہلے ہے، ہم اس کی قربانی کریں گے۔ جب وہ نہیں ہٹ رہا تھا وہ نیچے گئیں اور کچھ کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھا کر اس کو کنکریاں ماری۔ اس کو اب یقین ہوا کہ اب حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اب میرے بس کے اندر نہیں ہے، میرے بس سے نکل گئی ہے۔ اب وہ آیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور اس کو بتلایا کہ تیرے آگے کتنی لمبی عمر ہے، ابھی تو بچہ ہے، اس بچپنے کی اور معصومیت کے اندر تیرے والد محترم تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں کہ قربانی اپنی جگہ پر کسی جانور کو لے کر اس کو ذبح کر دیتے، بجائے تجھے ذبح کرنے کے آگے تمہیں لمبی زندگی کی امید بھی ہو سکتی ہے، تم نیک اعمال بھی کر سکتے ہو، اور جب تم بڑے ہوگے تو اس قسم کی قربانیاں تم بہت ساری کر سکتے ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طرح دھتکارا، اس کو دور کیا، اور جس طرح والد محترم نے اور جس طرح والدہ محترمہ نے دونوں نے کنکریاں اٹھا کر اس کو ماری، اسی طرح اس کو ماری بتلانے کے لیے کہ تجھے ہم اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے، تیری بات نہیں ماننا چاہتے، ہمیں اپنے رب کی بات پر ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شیطان کو کنکریاں ماری، سیدنا حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنکریاں ماری، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جتنے بھی حاجی حج کرنے جائیں گے ہر ایک کو سیدنا ابراہیم، اسماعیل، حجرہ رضی اللہ عنہم ان تمام کی اس سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ جمرات ہوتے ہیں حج کے اندر مینا کے مقام کے اوپر، تو ان کو جب ہم یہ کنکریاں مارتے ہیں تو وہ اصل میں جمرات، وہ شیطان نہیں ہے، اس مقام کے اوپر شیطان آیا تھا، اور وہ جو وہاں ستون جیسے لگے ہوئے ہیں مینا کے اندر، وہ جو ستون لگے ہوئے ہیں اس مقام کے اوپر سیدنا ابراہیم کے پاس آیا تھا، تھوڑا سا آگے اس مقام پر سیدنا حجرہ کے پاس آیا تھا، اور اس مقام سے تھوڑا سا آگے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو یہ جو ہم کنکریاں پھینکتے ہیں زور سے پھینکنے کی ضرورت نہیں، صرف آہستہ سے پھینکنے کی ضرورت ہے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے، اور سیدنا حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس سنت پر عمل ہو جائے۔ اور پھر خاص تعداد ہوتی ہیں جو لوگ حج پر جاتے ہیں، ان کو اس کی تفصیل پتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ اتنا عمل پسند آیا، آگے چل رہے ہیں، شیطان کو دھتکار دیا، اس کو دور کر دیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ روایات میں آتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے بھی پورا ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر مظہری اور باقی تفاسیر سے اس کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان اس طرح کرو کہ میری آنکھوں کو بند کر دو، اس کو لپیٹتا ہی کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کے ساتھ تمہاری آنکھیں مل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کے ساتھ تمہاری آنکھیں مل جائیں اور تمہارے دل کے اندر تھوڑا سا رحم نہ آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں اگر کھلی ہوں، مجھے کوئی چیز نظر آئے تو اس وقت میرا ایمان ہلکا ہو، مجھے محسوس ہی نہ ہو کہ کس وقت چھری آ رہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر دی، آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی لگا دی، اور اسماعیل علیہ السلام کو تیار رکھ دیا۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام انتظار کے اندر ہیں، ادھر حجرہ رضی اللہ عنہا والدہ محترمہ وہاں کھڑی ہیں، اور ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب نقشہ قرآن کریم کے اندر
فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فلما اسلما، جس وقت دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا کہ اس کے حکم کو مانیں گے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنی جبین کو، اپنے اس ماتھے کو زمین کے اوپر رکھ دیا، ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس وقت اور چھری اوپر کھینچ رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، زور سے جب کیا تو اوپر سے سیدنا جبرائیل کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو اجر نصیب کرتے ہیں۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری کھینچ رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت نے معجزتاً اسماعیل کو وہاں کھڑا کر دیا، اور نیچے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑا قربانی والا جانور اللہ رب العزت نے اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیا، بڑا مینڈا ہوا ہے، ایک بڑا شیپ جیسے، وہاں ایک بڑا مینڈا دیکھا کہ اس کے قربانی کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر معجزتاً کھڑا کر دیا ان کو، اور اس کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈا آیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، ذبح کر جب زیادہ زور لگایا تو اچانک وہاں ایک مینڈا پڑا ہوا تھا، اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اوپر سے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم اسی طرح بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور وہاں ایک عظیم بڑا مینڈا اس کی جگہ کے اندر رکھ دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک بڑی ہی آزمائش تھی ابراہیم کے اوپر۔ مجھے پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر، اس ٹیسٹ کے اندر، اس آزمائش کے اندر بہترین انداز کے اندر کامیاب ہوں گے، لیکن دنیا کو بتلانا تھا، وٹنس بنانا تھا کہ جو مجھے پتہ ہے تم بھی اس کو دیکھ لو، کہ اگر اپنے بیٹی کی بھی قربانی دینی ہو تو ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنے لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے کو وہاں رکھ دیا، جو 83 سال کی عمر کے اندر اللہ نے نصیب کیا تھا، اور اب اس بہترین عمر کو پہنچا ہے، آیا اس وقت بھی اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دکھا دیا کہ میں اس کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس انداز کے اندر قبول کیا، فرمایا کہ قیامت تک جس کی یہاں حیثیت ہوگی، اس کے اوپر میں یہ واجب کر دوں گا کہ جب بھی یہ موقع آئے حج کا، منا والے دن آئیں گے، یہ جمرات والے دن آئیں گے کہ کنکریاں، ان تینوں جمرات، لوگ ان کو شیاطین کہتے ہیں، وہ اصل میں شیطان نہیں ہے، صحیح لفظ جمرہ ہے، جمرہ ایک کو، جمرات تینوں کو کہتے ہیں، تو ان جمرات کو آپ کنکریاں ماریں گے، تینوں جمرات کو کنکریاں مار کر پھر ادھر آئیں گے آپ، اور پھر کیا کریں گے؟ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو زندہ کریں گے، جمرہ کو، اس کو کنکریاں مار کر پھر ادھر آئیں گے، اور ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ یہ تو حاجی حضرات، لیکن اللہ رب العزت کو اتنا پسند یہ عمل آیا، فرمایا وہ لوگ جو حج پر نہیں ہیں، اور وہ بھی حیثیت اگر قربانی کی
وہ بھی اگر قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں تو فرمایا ان کے اوپر بھی میں